حلال حرام مخلوط مال سے خریدے گئے گھر کا حکم۔ عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں، بھائی جگہ کا بھی لکھا کریں، عبداللہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں یا مریخ سے پوچھ رہے ہیں، کوئی وجہ یعنی لوکیشن بھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مخلوط مال یعنی کسی نے حلال و حرام پیسے مکس کر کے اس سے گھر خریدا۔ تقریباً 20 سال پہلے میری امی نے ایک زمین خریدی تھی جس کی قیمت 60,000 روپے تھی، اس میں سے 45,000 حلال کے تھے، باقی سود کے تھے۔ اب اس زمین کی قیمت 16 لاکھ روپے ہے، اگر ہم اس زمین کو بیچ دیں تو ان 16 لاکھ میں کتنے پیسے حلال ہوں گے اور کتنے حرام ہوں گے؟ صرف 15,000 صدقہ کرنے ہوں گے یا اس وقت کے حساب سے صدقہ کرنے ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا کہ ان میں 45,000 حلال کے تھے اور 15,000 سود کے تھے، تو پہلے تو اس کو متعین کریں، سود کے ہونے کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا تو یہ صورت ہوگی کہ آپ نے بینک سے قرضہ لیا ہوگا، یعنی آپ کی والدہ نے 16,000 روپے قرضہ لے کے 45,000 میں مرج کر کے پلاٹ خریدا۔ تو جب آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، یہ قرضہ لینے کا عمل تو حرام ہے کیونکہ سودی قرضہ لینا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن وہ رقم حرام نہیں ہوتی، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حلال اور حرام رقم ملا کے پلاٹ خریدا ہے یا مکان خریدا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا حلال پیسوں سے خریدا ہے، لیکن بینک سے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ حرام کیا ہے۔ سود لینا بھی گناہ، سود دینا بھی گناہ، سودی ایگریمنٹ کرنا، سود پہ گواہ بننا، یہ سب حرام ناجائز ہے، تو وہ رقم حرام نہیں ہو جاتی، تو اس پلاٹ کو یا اس گھر کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو یعنی آپ کی والدہ نے بینک میں پیسے رکھوا کے 16,000 روپے سود لیا تھا، یعنی بینک نے سود کی مد میں ان کو جو 16,000 کی رقم دی ہے، تو پھر یہ جو سود کی رقم ہے یہ یقیناً حرام ہے۔ اور یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سودی قرضہ لینا، اور ایک ہوتا ہے بینک کو قرضہ دے کے یعنی بینک میں ڈپازٹ کروا کے اس پہ سود لینا، تو یہ جو حرام رقم وہ ہوگی جو بطور سود کے آپ وصول کریں گے۔ تو اس حرام رقم سے اگر والدہ نے پلاٹ خریدا ہے تو پھر اس میں 45,000 اور 15,000 میں جو ریشو ہے، اس ریشو کے حساب سے آپ نے کی والدہ نے جو پلاٹ خریدا وہ اس میں وہ حرام رقم شامل ہو گئی۔ جب حرام رقم حلال سے ملا کے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ کیونکہ مکس ہو چکی ہے، تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پلاٹ کی تو آپ کی والدہ مالک بن گئی، اور جتنے پرسنٹ اس میں حرام شامل ہوا ہے اتنے پرسنٹ کی جو قیمت ہے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہو گئی۔ تو اس پلاٹ کی جتنی قیمت بڑھے گی وہ پرسنٹیج اسی حساب سے بڑھ جائے گی، یعنی پرسنٹیج کے حساب سے رقم کی مقدار اسی حساب سے بڑھ جائے گی، پرسنٹیج تو وہی رہے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 16,000 میں اور 45,000 میں نسبت کیا ہے، یعنی جو بھی ان دونوں میں فیصدی لحاظ سے پرسنٹیج کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس نسبت کو متعین کریں، اور اب والدہ کو آپ یہ کہیں کہ جو 16,000 اور 45,000 میں جو ریشو ہے اس ریشو کے حساب سے وہ رقم اپنے اوپر واجب کر لیں کہ میں نے اتنی رقم صدقہ کرنی ہے، تو یہ پلاٹ کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ پلاٹ ڈبل ہو گیا، یعنی یہ اس پلاٹ کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے تو 16 دونی 32,000 روپے ان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر یہ 4 گنا بڑھ گئی ہے تو 32 کا دگنا ہوتا ہے 64,000 روپے، تو 64,000 روپے ان پر صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور جب یہ التزام کر لیں اپنے اوپر صدقہ کرنے کا کہ یہ 64,000 میں نے صدقہ کرنے اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرنا اس کو شروع کر دیں، یکمش کر لیں تو اور اچھی بات ہے، تو اس پلاٹ کا یہ اس گھر کا استعمال ان کے لیے